السلام علیکم دوستو آج ہم آپ کو بتانے والے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ایک باپ تھے جن کا نام آزر تھا اور وہ کافر تھے، اور ماں تھی جن کا نام لیوسا تھا، وہ خفیہ طور پر مومنہ تھیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پیدائش ایک ایسے بادشاہ کے زمانے میں ہوئی جس کا نام نمرود تھا، اور وہ جاہو حشمت والا اور بت پرست تھا۔ جب وہ پوری دنیا کا مالک ہو گیا تو اس نے خدائی کا دعویٰ کر دیا، تو لوگوں نے اس کے خوف سے اس کی پوجا شروع کر دی۔ تو جب حضرت ابراہیم علیہ السلام جوانی کے قریب پہنچ گئے تو اپنے والد کو اپنے قول سے خاموش کر دیا۔ کیا تم بتوں کو معبود قرار دیتے ہو؟ بے شک میں تم کو اور تمہاری قوم کو غلطی میں دیکھ رہا ہوں، اس وجہ سے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد بتوں کی پرستش کیا کرتے تھے اور ان کی تجارت کرتے تھے۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہنا شروع کیا، اے میری قوم، تم اس اللہ کی عبادت کرو جو تمہارا رب ہے۔ جب نمرود نے یہ سنا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بلایا اور ان سے کہا، میں نے ہی تجھے پیدا کیا اور تجھے رزق دیا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس سے کہا، تو جھوٹا ہے، میرا رب تو وہ ہے جس نے مجھے پیدا کیا، پھر وہی میری رہنمائی کرتا ہے اور جو مجھے کھلاتا ہے اور پلاتا ہے، اور جب میں بیمار ہو جاتا ہوں تو وہی شفا دیتا ہے، اور جو مجھ کو موت دے گا پھر قیامت کے روز مجھ کو زندہ کرے گا، اور جس سے مجھ کو یہ امید ہے کہ میری خطا کو قیامت کے روز معاف کر دے گا۔ تو اس وقت نمرود اور اس کے ساتھی ہکا بکا رہ گئے، آپ کی فصاحت بیانی پر تعجب کرتے ہوئے۔ پھر نمرود آزر کی طرف متوجہ ہوا اور ان سے کہا، اپنے لڑکے کو پکڑ لو اور میری پکڑ سے اسے ڈراؤ۔ تو ان کے باپ نے انہیں پکڑا اور انہیں ڈرانا شروع کیا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان سے فرمایا، اے میرے ابا جان، آپ کیوں ایسی چیز کی پرستش کرتے ہو جو نہ کچھ سنے اور نہ دیکھے اور نہ آپ کے کچھ کام آ سکے؟ تو آپ کے باپ نے آپ کو جھڑک دیا۔ پھر اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام بتوں کے لیے موقع کے انتظار میں لگ گئے، اور ایک روز موقع پا کر ان کے پاس گئے، اور وہ 73 بت تھے۔ تو ان تمام کو کلہاڑی سے توڑ دیا، اور بڑے بت کو چھوا تک نہیں، اس کو بھی توڑ کر بدحال کر دیتے، بلکہ کلہاڑی اس کی گردن میں لٹکا دی اور چلے گئے۔ تو جب وہ لوگ ان بتوں کے پاس گئے اور انہیں اس حال میں پایا تو وہ سمجھ گئے کہ یہ کام ابراہیم علیہ السلام کے علاوہ کسی اور نے نہیں کیا۔ چنانچہ انہوں نے نمرود کو اطلاع دی، اور نمرود خود بھی خدائی کا دعویٰ کرنے سے پہلے بتوں کی پرستش کیا کرتا تھا۔ اس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بلایا۔ جب آپ تشریف لائے تو نمرود اور اس کی قوم نے کہا، اے ابراہیم، کیا ہمارے معبودوں کے ساتھ تم نے یہ حرکت کی ہے؟ فرمایا، نہیں، بلکہ ان کے اس بڑے نے کی ہے، سو ان سے پوچھ لو اگر یہ بولتے ہوں۔ پھر جب آپ نے دیکھا کہ جہالت نے انہیں چاروں طرف سے گھیر رکھا ہے تو فرمایا، تف ہے تم پر اور جن کو تم خدا کو چھوڑ کر پوجتے ہو، کیا تم اتنا بھی نہیں سمجھتے ہو؟ جب لوگوں نے یہ سنا تو انہیں یقین ہو گیا کہ یہی وہ حرکت کرنے والا ہے۔ چنانچہ وہ کہنے لگے کہ ان ابراہیم کو آگ میں جلا دو اور اپنے معبودوں کا بدلہ لو اگر تم کو کچھ کرنا ہے۔ چنانچہ 3 مہینے تک انہوں نے لکڑیاں اور تختے جمع کیے تاکہ وہ پہاڑ کی طرح ہو گیا۔ پھر انہوں نے اس میں آگ لگائی تو وہ آگ بھڑک اٹھی، یہاں تک کہ اس نے فضا کو بھر دیا، اور اس کی گرمی ہر 4 جانب پھیل گئی۔ اور انہوں نے منجنیق تیار کی اور اس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو رکھ کر آگ میں ڈال دیا، تو وہ آگ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے حق میں ٹھنڈی اور بے گزند ہو گئی، اور پانی کا چشمہ پھوٹ پڑا، اور اس کے بغل میں انار کا درخت اگ آیا۔ اور حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ کی خدمت میں جنت سے تخت، تاج اور جوڑا لے کر حاضر ہو گئے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان دونوں کو پہن لیا اور اس کے ساتھ 4 پائی پر بیٹھ گئے، اور آگ نے کچھ بھی اثر نہ کیا۔ یہ دیکھ کر ایک بڑی مخلوق آپ پر ایمان لے آئی، اور جب نمرود کو اس کا علم ہوا تو اس نے کہا، اے ابراہیم، ہماری زمین سے نکل جا۔ چنانچہ آپ اور آپ پر ایمان لانے والے مومنین نکل گئے، اور آپ نے ایک عورت سے شادی کی جس کا نام سارا تھا۔ پھر آپ تشریف لے آئے اور وہاں ایک مدت تک قیام پذیر رہے۔ پھر شاہ مصر نے آپ کو ایک باندی عطا کی جس کا نام ہاجرہ تھا، ان معجزات کی وجہ سے جو اس نے دیکھے۔ پھر آپ ملک شام لوٹ آئے اور وہیں اقامت اختیار کر لی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سب سے پہلے مہمان نوازی کی، اور آپ ہی کی داڑھی سب سے پہلے سفید ہوئی۔